السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ کل ہم بات کر رہے تھے فلسطین کے حوالے سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شاید ہی کبھی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ عرب لیگ اور OIC کا جوائنٹ اجلاس ہو، اور وہ اجلاس ہو، اس میں سے کیا نکلا اس پر بھی آج بات کریں گے۔ ہمارے گیسٹ اس وقت وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں جب وہ حکومت میں ہوتے تھے، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہوتی تھی، تو جب ہم انٹرویو کرتے تھے ہم کہتے تھے ناظرین ان کو ٹریٹ ہم لائک اے ڈیپیوٹی پرائم منسٹر۔ یہ بہت کلوز ہے نواز شریف صاحب کے، بات زیادہ ویسے کرتے نہیں اس کے بارے میں، بٹ اگر کوئی شخص ہے جس کو 100% PML کے جو قائد ہیں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کی تاریخ ہے، ان سے رشتہ داری بھی ہے، ان کی کمپیٹنس نواز شریف صاحب کے حوالے سے اپنی ایک ان کی نظر میں یہ بڑا ان کا درجہ سیاسی طور پہ پرسنلی پروفیشنلی بلند ہے، اور اس کی عکاسی نواز شریف صاحب کی یہ ڈیسیجن کرتی ہے کہ جو الیکشن سیل بنایا ہے یہ پارٹی کا الیکشنز کے لیے جو 8 فروری کو ہوں گے انشاءاللہ، تو یہ چیئرمین بنایا ہے انہوں نے سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کو، اور وہی آج ہمارے مہمان ہیں۔ ڈار صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ میرا خیال ہے کہ دن میں کوئی 4-6 انٹرویو دے دیتے ہیں، علاوہ اس کے کہ آپ کے نواز شریف صاحب کے ساتھ 4-6 میٹنگز بھی ہو جاتی ہیں، لیکن آئی ایم گلیڈ کہ آج آپ نے تھوڑا سا ہمارے لیے بھی ٹائم نکالا، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بس یہ آپ کو بتاتے چلیں ناظرین، ہم ڈار صاحب سے کچھ پارٹی کے بارے میں بات کریں گے، جو پارٹی میٹرز ہیں، کچھ اپوزیشن کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بات کریں گے، اینڈ فائنلی کچھ فلسطین کے حوالے سے۔ لیکن یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا جب ہم نے پہلا انٹرویو کیا تھا، جب یہ پاکستان لوٹے تھے، جب کافی دیر کے بعد ابھی آئے تھے نواز شریف صاحب کے آنے سے بہت پہلے، تو ہم نے ان سے پہلا سوال کیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب، یو آر سپوز ٹو بی دا وائز مین ان دا پارٹی، تو آپ یہ بتائیے گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی چیپٹر 2 لکھنے آپ آئے واپس، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب وقت ہوگا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ ڈار صاحب، آئی ریپیٹ دا سیم کویسچن ایز مائی فرسٹ کویسچن، چارٹر آف ڈیموکریسی چیپٹر 2 اس انوائرمنٹ میں جو پاکستان میں اس وقت ہے، اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ شکریہ نسیم بہن۔ جہاں تک چارٹر آف ڈیموکریسی کا پارٹ 2 ہے، اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک میجر آئٹم رہ چکی ہے جس پہ عمل نہیں ہوا، وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تھا۔ دوسری جو آئٹم تھی اس میں جو ان امپلیمنٹڈ ہے وہ کانسٹیٹیوشن کوڈ تھا۔ یہ دو چیزیں ایسی تھی جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہمارا آپس میں چونکہ کنسنسس نہ ہو سکا کہ ہم چاہتے تھے وہ ہو، لیکن سرٹن ریزنز تھے تو وہ نہیں ہو سکا۔ تو میرا خیال ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن سے بہت چیزیں سالو ہوں گی، کیونکہ پچھلے چند سالوں میں بہت ڈیپ کانسپریسیز ہوئی ہیں، وہ چاہے ڈان لیک ہو، چاہے پاناما لیک ہو، چاہے پروجیکٹ 2011 ہو، تو وہ ایک طرف کانسپریسی کا جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ 2018 میں ایک حکومت آئی، وہ پھر 2022 میں چلی گئی، لیکن بحیثیت پاکستانی مجھے یہ تکلیف ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کی جو معیشت تھی وہ 24ویں دنیا میں معیشت بن چکی تھی 2016-17 میں، جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے۔ ہم نے ایک میکرو اکنامک انسٹیبل پاکستان کو 2013 کے الیکشن جیتنے کے بعد پکڑا تھا۔ 6-7 مہینے میں پریڈکٹڈ تھا کہ ڈیفالٹ کریں گے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا بلکہ پاکستان معیشت وہاں چلی گئی جہاں لوسٹ انفلیشن پچھلے 40 سال سے زیادہ، جہاں لوسٹ انٹرسٹ ریٹس 6.25%، جہاں بہترین سٹاک مارکیٹ یعنی ساؤتھ ایشیا میں اور 5th بیسٹ ان دا ورلڈ، 6% سے کراس کر گئی ہماری GDP گروتھ، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ فوڈ انفلیشن 2% تھی، اور ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو جو تھے وہ انپریسیڈنٹڈ ایک نئی تاریخ رقم کی، جو آج تک ابھی واپس کوئی بھی وقت ایسا نہیں آیا کہ اس کو ہم دوبارہ ایک نیا ریکارڈ قائم کریں۔ تو مجھے تو سب سے زیادہ اس تمام پروسیس کی، کانسپریسی کی،
پروجیکٹ 2011 کی یہ تکلیف ہے بحیثیت پاکستانی کہ پاکستان کی عوام جو آج اپنی تکالیف سفر کر رہی ہے، وہ اس میں مہنگائی ہو، اس میں بے روزگاری ہو، اس میں کاروباری اور تجارتی لوگوں کے مسائل ہوں، وہ ہم نے جو 2018 2022 میں جو ہم نے جو پرفارم کیا ہے اور جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت 47ویں نمبر پہ پہنچ گئی دنیا میں 24ویں سے، اور کہاں G20 میں ہم انٹر ہو رہے تھے، کہاں ہم 47 پہ پہنچ گئے. تو یہ اصل نقصان ہے. یعنی میں غیر سیاسی بات کر رہا ہوں، یہ عوام کی تمام پرابلمز اس وقت جو ہیں وہ اس میں چھپی ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب تو آپ نے چارٹ آف ڈیموکریسی آپ کا سوال جو تھا نمبر 2، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ چارٹ آف اکانومی کی ضرورت ہے اس وقت. جی لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کہ چارٹ آف ڈیموکریسی میں بھی آ سکتا ہے، یہ سیپریٹ بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو دیکھیے نا، آپ نے بڑی لمبی تفصیل بیان کی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی ایک اچیومنٹ تھی، اور آپ نے کہا کہ اس کو بالکل ہی کسی اور رخ لے گئے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پولیٹیکل تو نہیں تھا، مطلب یہ اکنامک تو نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے کہ جنرل باجوہ خود ایکنالج کر چکے ہیں پبلکلی اور بات کر کے کہ جی انہوں نے یہ سب کیا تھا. تو ظاہر ہے وہ تھے اور جنرل فیض حمید تھے. تو اب آپ کو معلوم ہے کہ معاملہ تو ان سے اٹھانے کا ہے نا، معاملہ تو ان اداروں سے اٹھانے کا ہے جو حالات یہ پیدا کرتے ہیں. تو کہنے کو تو آپ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کو کمپلین آپ کرتے رہیں، لیکن کون یہ انیبلنگ انوائرمنٹ کون پیدا کرتا ہے؟ تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میں اگر آپ ان لوگوں کو بھی حساب کتاب ان کا کریں گے تو پھر 100 بسم اللہ. نہیں تو آپ پہلے یہ فرما دیجئے گا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن میں ان لوگوں کا بھی حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں تو یہ تو سائیکل چلتا رہے گا. جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو چوائسز دو ہوتی ہیں کسی بھی حکومت کے لیے. عمران خان صاحب کے لیے بھی چوائس تھی کہ یا وہ کام کریں جہاں معیشت ہم نے چھوڑی تھی اس کو کنسالیڈیٹ گینز کو کریں، اور ان گینز کو کنسالیڈیٹ کر کے جو پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے پاکستان کو دنیا کی جو پریمیم فائنینشیل کلب ہے G20 اس میں شامل ہونے کی جو 20-30 کی نوید دی تھی، اس کو جلدی کرنے کی کوشش کریں، اس کو 2-3 سال کم کرنے کے لیے کام کرتے. یا دوسری چوائس یہ تھی جو انہوں نے اڈاپٹ کی کہ صبح دوپہر شام کبھی آپ لا انفورسنگ ایجنسی کے FIA کے DG کو بلا رہے ہیں، کبھی آپ اینٹی کرپشن والوں کو بلا رہے ہیں، کبھی آپ نیب کے چیئرمین کو بلا رہے ہیں، اور ان کو اپنے اوپوننٹس جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے لیے ٹاسک دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دو، یہ کر دو، اس کو اندر کر دو. تو وہ ہم پہ بھی اپلائی ہوگا. اگر وہ یہ نہ کرتے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ پروفیشنل کام پہ، معیشت پہ، عوامی مسائل پہ اپنے 3.25 سال خرچ کرتے تو یہ 47 معیشت نہ بنتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی وہی چوائس ہے. اور میاں نواز شریف نے مینار پاکستان میں بغیر کسی کنفیوژن کے ایک کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا ہے کہ ان کا ہدف کیا ہے، ان کا گول کیا ہے، ان کا آبجیکٹو کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کی مشکلات کو دور کرنا ہے. جیسے 2013 میں شروع کیا تھا وہ کام ہم نے اسی طرح کرنا ہے. ہم نے 24ویں معیشت نہیں، اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم G20 میں 5 سال میں چلے جائیں. یہ بہت بڑا ٹال آرڈر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوری قوم اور پوری پولیٹیکل جو فورس ہے اگر وہ مل کے یہ کوشش کرے تو پاکستان وہ اپنا مقام حاصل کر سکتا ہے. کمنگ ٹو یور کوشچن نسیم بہن، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا تاریخ جو ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے، اور اس میں نہ کوئی جنرل باجوہ اس میں ایگزمپٹ ہے، نہ اس میں آپ نے 2 نام لیے، جنرل فیض ایگزمپٹ ہے، نہ اس میں اسحاق ڈار ایگزمپٹ ہے، نہ اس میں عمران خان ایگزمپٹ ہے، نہ اس میں میاں نواز شریف صاحب ایگزمپٹ ہیں. یہ کمیشن کریڈیبل لوگوں کا بننا چاہیے جس پہ پوری قوم کو ٹرسٹ ہو، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ پاکستان کی یہ جو کھیل کھیلے گئے ہیں اس کو ڈاکومنٹ کرے. اور میں کئی چیزیں بتاؤں آگے جو میں عوام میں نہیں بتا سکتا. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں آپ نے جب لندن میں مجھے آ کے آپ نے انٹرویو کیا
کہ جی آپ کا کیا مسئلہ ہے, وائے آپ ایگزائل میں گئے ہیں, تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اور کچھ اس کی بھنک جو ہے وہ پرنٹ میڈیا نے چھاپی بھی, ڈار ورسز دی جنرل. تو بات یہ ہے کہ جب مجھے تفصیل پوچھی گئی فورن میڈیا سے یا اپنے لوگوں نے, میں نے آپ سمیت میں نے آپ کو آج تک وہ تفصیل نہیں بتائی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ نیشنل انٹرسٹ ہے, وہ نیشنل سیکرٹ ہے, میں باؤنڈ ہوں جو میں نے اوتھ لی تھی کہ میں اس کو ڈیولج نہ کروں. لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میں ہر ایک ہم میں سے جا کے بتائے گا کہ کیا ہوا, کیوں ہوا اور کس نے کیا اور کیا پرابلمز تھیں. اگر وہ نہ ہوتی تو میں تو 5 سال ایگزائل میں نہ رہتا. اور مجھے کس چیز کی سزا تھی کہ میں پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ فزیکل ڈسپلن نافذ کرنا چاہتا تھا. وہ میری جیب سے کوئی پیسے نہیں جانے تھے یا کسی کی جیب میں نہیں جانے تھے. اچھا ڈار صاحب یہ بتا دیجئے گا آپ نے, چھوڑ کے جی بالکل رکھ کے ہم انہی سائیکل میں نہ پھنسے رہے. ٹھیک ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ بڑا وہ ہمارے لیے بڑا ہسٹورک انٹرویو تھا, کیونکہ اس کے بعد ہمارے چینل اونر کو کہا گیا تھا کہ نکال دیا جائے اس کو جس کا انٹرویو ہے, اور پھر حامد مین نے اس کے بارے میں کالم بھی ڈیٹیل میں لکھا تھا. اور جیسے انہوں نے سٹینڈ لیا تھا ہمارے اونر نے, ایشو تھا فریڈم آف سپیچ کا, اور آپ نے بات کی تھی اور آپ کی جو بات درست تھی تو وہ ہمارے چلانی ذمہ داری تھی. چینل کو اور آپ کے اونر کو. جی ڈار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں اب کمٹ کرتے ہیں کہ جب اگر آپ کی حکومت آئی تو آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے, آپ کمٹ کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, میں ظاہر ہے کہ فیصلہ تو لیڈرشپ کرے گی, میاں نواز شریف صاحب کریں گے. میں 100% اس کا حامی ہوں. میں پوری کوشش کروں گا, میرا جتنا چھوٹی موٹی میری سپیس ہے پارٹی میں, یہ خدمت ہوگی. یہ انتقام کے لیے نہیں ہے, یہ کوئی کسی کو سزائیں دینے کے لیے نہیں ہے. یہ نیم شیم ہوگا, پتہ چلے گا کس نے کیا کیا. ایک حقائق جو ہیں آئیں گے, آنے والی جو ہماری زندگی ہے, لوگ اس سے سبق سیکھیں گے کہ یہ کام کریں گے تو ایک دن ہماری تفصیل قوم میں آئے گی, عوام میں آئے گی. اور جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی جو فائنڈنگز ہوں گی, جو رپورٹ ہوگی, اس کو پبلک کرنا چاہیے. میں اس کا بالکل حامی ہوں. ٹھیک. اچھا ڈار صاحب میرے حد تک میں کمٹ کرتا ہوں آپ کے ساتھ. جی بڑا ہی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے اگر آپ کی حکومت آئی, پارٹی آئی حکومت میں. ڈار صاحب یہ بتائیے گا کہ بریک کے بعد تو ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کے حوالے سے, جو وہ بہت باتیں کر رہے ہیں, اور آپ کی ذات کے حوالے سے بھی کچھ انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں تاکہ آپ کو موقع ملے جواب دیجیے گا. لیکن اس سے پہلے یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی فیئر اور فری الیکشنز ہونے چاہیے, اور مئی 9 کے بارے میں میرا خیال ہے کوئی پاکستانی نہیں ہے جو کہے گا کہ جو کچھ ہوا, جو آنکھ کو نظر آ رہا تھا وہ غلط ہوا. اس کو بائی لا, جو لا کہتا ہے اور جس چیز کا ایویڈنس ہے, ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کو بین نہیں کیا جائے گا بحیثیت ایک پارٹی کے, جو لوگ باہر ہیں انہیں الیکشن لڑنے کا موقع ہوگا. لیکن ڈار صاحب پی ٹی آئی کے لوگ وہ 4 کرسیاں بھی ڈالتے ہیں کسی کونے میں تو ادھر پولیس آ کے کرسیاں اٹھا لیتی ہے ہر پروونس میں. ان کو یعنی 0 الیکشن ایکٹیویٹی کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جب آپ سے ہم نے بات کی تھی چیپٹر 2 چارٹر آف ڈیموکریسی کا, ایک یہ تھا کہ سب پارٹیز کو سمجھ آئے کہ جی آپ کے ساتھ جو ہوا 2018 میں وہ تو تاریخی بات ہے, اس وقت ہم کتنا کنڈیم کرتے تھے اس کو. تو کیا مئی 9 کی اپنا ایک معاملہ ہے, اس پہ ہونا چاہیے بالکل بائی لا. لیکن یہ جو ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں ہر دن پکڑ دھکڑ, ہر دن انہیں یعنی جھنڈا کو اٹھائے پی ٹی آئی کا اس کو پکڑ لینا, تو آپ کیا کہیں گے اس پہ ڈار صاحب؟ دیکھیے نسیم بہن, میں سمجھتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہماری بھی ڈیمانڈ ہے, ہماری بھی ضرورت ہے. ہم بڑے بلیور ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے, مسلم لیگ نون سمیت. پچھلے 4 جنرل الیکشنز میں 2002, 2008, 2013, 2018 ہم نے صرف ایک الیکشن پاکستان کی ون آف دی لارجسٹ پارٹی ہونے کے باوجود صرف ایک الیکشن ہم نے جیتا ہے,
اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں دیے گئے, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. اور 2018 میں آپ نے خود بھی, چونکہ وہ لیٹسٹ وہ تھا, بالکل, تو ایک تو یہ مائنڈ میں رکھیں کہ 4 پچھلے جنرل الیکشنز میں, 3 میں تو میں خود الیکشن سیل کا چیئرمین تھا, 2002, 2008, 2013. 2018 میں چونکہ ملک سے باہر تھا تو میں نہیں تھا, اس لیے میں اس پروسیس سے گزرا ہوا ہوں. آپ کو یاد ہوگا 2013 میں ہم نے وائٹ پیپر بھی الیکشن جیتنے کے باوجود ایشو کیا تھا, جی بالکل, جو کہ 35 پنکچر کا جس نے جواب دیا تھا, کیونکہ اس وقت تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ کل کو ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ 126 دن کا دھرنا دیں گے, ایک کمیشن ڈیمانڈ کریں گے, اور ان کو سپورٹ بھی ملے گی اسٹیبلشمنٹ سے, کمیشن بنائیں گے. جی جی, اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹ بھی اور ملے ہم گی, نے وہ سیٹ اپ کیا. جی, لیکن وہ ہمارا جو وائٹ پیپر تھا اس میں وہ بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن عوام کے لیے, قوم کے لیے تھی اور اس کمیشن کے لیے تھی, جس کو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کل کو کیا ہونا ہے. تو بات یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہماری بھی ضرورت ہے. لیول پلینگ فیلڈ کو ہم بڑا سپورٹ کرتے ہیں. میں نے یہ چند دن پہلے سینٹ میں یہ میں نے سٹیٹمنٹ دیا آفیشیل, کیونکہ اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی اور میں نے کہا ہم سپورٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے لیے بھی سپورٹ کرتے ہیں. اب آپ کا اسپیسیفک سوال, اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو ایگزیکٹو اس طرح کوئی کرتی ہے کہ وہ اپنے الیکشن کے حوالے سے کوئی اپنا اکٹھ کر رہے ہیں یا کوئی دفتر بنا رہے ہیں اور ان کو روکا جا رہا ہے, ان کا رائٹ ہے کہ وہ الیکشن کمیشنر پاکستان کے پاس جائیں اور ان کے خلاف کمپلینٹ کریں, شکایت کریں. اب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک پرسپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید ہمارے لیے تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی اور دوسروں کو نہیں ملے گی. بالکل, میں اپنے پارٹی کے بہاف پہ, سینٹ کے فلور پہ اور آپ کے اس پروگرام کے تحت کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, ہم چاہیں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, سب کو موقع ملے اور لیول پلینگ فیلڈ ہو, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اللہ کے فضل سے ہماری پارٹی بہت پاپولر, میاں نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد تو قوم میاں نواز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے اور مسلم لیگ نون کی طرف دیکھ رہی ہے. ابھی سن رہے تھے کہ نیر بخاری صاحب, ڈار صاحب آپ کو بھی آواز آ رہی تھی کہ کیا کہہ رہے ہیں نیر بخاری صاحب آپ کے بارے میں؟ جی میں نے سنا ہے نیر بخاری صاحب کے لیے بڑا میرا اچھا ایک رشتہ ہے. وہ میرے, کیونکہ میں 2003 سے نان سٹاپ میں سینیٹر چل رہا ہوں. میرا خیال ان کی یادداشت کچھ شاید لیٹسٹ انہوں نے نئی چیزیں دیکھی. یہ ٹریڈیشن ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس جو الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہوتا ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے, اور لاسٹ لیڈر آف دی ہاؤس جو تھے راجہ ظفر الحق صاحب, وہ اس وقت تک انہوں نے کنٹینیو کیا تھا جب تک 2018 میں نئی حکومت نہیں آئی تھی. ایک اس پہ پارلیمنٹری افیئر کی منسٹری وہ اپنی انٹرنلی کلیریفائی کر چکی ہے. ان کی پارٹی نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا, مجھے کوئی سرخاب کے پر نہیں لگ گئے یا کوئی سہولت کاری میں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سی سہولت کاری ہے. یہ ایکسٹرا ذمہ داری ہوتی ہے لیڈر آف دی ہاؤس, سمپل سینیٹر یا پارلیمنٹری لیڈر. تو بات یہ ہے کہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی, چیئرمین نے اناؤنس کیا سینٹ کے فلور پہ, انہوں نے بھی کہا کہ جی میں ماضی کی ٹریڈیشن کو کنٹینیو رکھتے ہوئے پارلیمنٹری افیئر کی ایڈوائس کے مطابق جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے وہ کنٹینیو کرے گا. تو یہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ کو میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, مجھے ایکسٹرا ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے. مجھے سمجھ نہیں کہ نیر بخاری صاحب ویئر ہی واز کمنگ فرام. انہوں نے کہا کہ آپ کو ہی سیڈ کہ جی پرکس اور پریویلیجز ملتے ہیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افسوس کرنے گئے تھے آپ وہاں گورنر کے ہاں, گورنر ہاؤس گئے افسوس کرنے اور وہاں جا کے ٹکٹیں بانٹنی شروع کر دی اور وہ آپ نے اپنا الیکشن کا اس کو بنا لیا موقع اور وہاں ٹکٹیں بانٹی ہیں. جی اب وہ یہ بھی شکایت ہے کہ آپ کے پریزیڈنٹ گئے وہاں پارٹی بہت ہی میں عرض کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت چھوٹی سوچ ہے, ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے. گورنر کی وائف کی ڈیتھ ہوئی اور ان کا بیٹا اور وائف دونوں حادثے میں بیچارے فوت ہوئے. میاں نواز شریف صاحب ملک میں نہیں تھے اور وہ واپس آئے
اور اگر وہ افسوس کرنے گئے ہیں گورنر ہاؤس میں تو اس میں کون سی برائی ہے؟ کیا زرداری صاحب صدارت کا ٹینیور مکمل ہونے کے بعد کیا وہ ایسے ایکشنز نہیں کرتے رہے؟ میں نے عجیب ہم بہت پیٹینس میں چلے جاتے ہیں. مجھے افسوس ہے نیر بخاری صاحب کی اس سوچ پہ. تو میں سمجھتا اور کوئی ٹکٹیں بانٹنے نہیں گئے جی. ٹکٹیں ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا پروسیس ہماری ٹکٹیں بانٹنے کا. ٹکٹیں بانٹنے کا پروسیس تو میں چیئرمین الیکشن سیل ہوں تو وہ تو بھی چیزیں تیار ہو رہی ہیں, سروے ہو رہے ہیں, اپلیکیشنز لی جا رہی ہیں, ایک حلقے سے کئی کینڈیڈیٹس اپلائی کر رہے ہیں. ہمارا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جو وچ رنز آن ویکس. اس کے بعد انٹرویوز ہوتے ہیں. پتہ نہیں وہ کیوں اس قسم کی. دیکھیں یہ اس گھٹیا سیاست سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. اور یہ گھٹیا سیاست کے دونوں آپ نے جو مثالیں دی ہیں وہ ٹپیکل ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا میگنینمٹی, کوئی ایک ایک رکھ رکھاؤ, ایک اخلاقیات کے اندر رہ کے یہ پیٹی سیاست کرنی ہے تو وہ تو کافی ہو چکی ہے پچھلے 75 سال میں اس ملک میں. اس سے باہر نکلیں. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کہ وہ اگر میاں نواز شریف صاحب ان کے اپنی پارٹی کے جو تھے لوگ ان کی طرف سے ان کو گورنر لگے تھے وہ اس کو بھی چھوڑیں. یعنی ہیومن اینگل سے دیکھیں کہ وہ ہمارے ایم این اے رہے ہیں, ہمارے منسٹر رہے ہیں 20, 13, 18 میں. تو اگر ان کی وائف اور ان کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس کے لیے وہ گئے ہیں وہاں ٹکٹیں پتہ نہیں بانٹنے کی کس نے ایک افواہ چھوڑی ہے. وہاں بیٹھ کے ٹکٹیں بانٹنے تو نہیں, ٹکٹیں بانٹنے کے تو ہمارے اپنے آفس موجود ہیں اللہ کے فضل سے. یہ کہا مانوی والا صاحب نے کہ جو پی آئی اے کی نجکاری ہو رہی ہے اس میں فواد صاحب جو ہیں وہ کوئی کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ پی ایم ایل این کے کوئی خاص جو پسندیدہ شخصیتیں ہوں گی ان کو پی آئی اے دیا جائے گا پرائیویٹائز کر کے. تو سنس یہ معاملات میں آپ بھی انوالو رہے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے جی؟ کیا نسیم, میں بہت افسوس ہے. آئی تھنک ابھی ہم وہ پیٹی سیاست سے باہر نہیں نکل رہے. فواد حسن کو مسلم لیگ نون نے تو وزیر نجکاری نہیں لگایا, اور وہ ان کا ایک تجربہ ہے, وہ پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں. اور اگر حکومت نے اور وزیر اعظم اس وقت جو ہیں انہوں نے اس کو اپنا وزیر لگایا ہے اور کام دیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے. اور آپ کیا یعنی ایڈوانس آپ اپنے پکوڑے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یعنی یہ مجھے ان پرزمپٹیو, اور آپ میڈیا کو بھی مجھے افسوس ہے کہ آپ ان کو چیک نہیں کرتے کہ بھئی کون سا پروف لاؤ. تمہیں کیا پروف ہے اتنی بڑی اسی لیے تو آپ کے سامنے یہ رکھا ہے. ڈرٹی الیکشن لڑنے کی مت کوشش کریں. ڈار صاحب آپ کے سامنے اسی لیے تو رکھا ہے کہ نہیں, ڈرٹی الیکشن لڑنے کی مت کوشش کریں. میں آپ کو یہ تینوں چیزیں آصف علی زرداری صاحب سے بات کروں گا. میں ان سے ڈیل کرتا رہا ہوں اپنی پارٹی کے بہاف پہ, پی ڈی ایم کی حکومت کے بہاف پہ. انگلینڈ میں بھی تھا, پاکستان میں بھی تھا. اب نہیں, میں 2002 سے محترم بینظیر بھٹو صاحب سے میں یہ تینوں چیزیں جو آپ نے بھی کوٹ کی ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آصف علی زرداری صاحب سے گلہ کروں گا, بات کروں گا کہ اپنے لوگوں کو روکیں, اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس نہ دیں. پھر ہم بھی, ہمارے لوگ بھی اگر شروع ہو گئے تو پھر یہ کنٹرول نہیں ہوگا. پھر اب وہی 80s کی اور 90s کی گھٹیا سیاست میں پڑ جائیں گے. بلیم گیم اور جھوٹ, میں پلیز نکلا اس سے. جی ڈار صاحب, یہ باتیں فواد صاحب وزیر ہیں, آپ ان سے یہ پوچھیں, سوال پوچھیں ان سے یہ کہ جی مطلب کہ ہمارا تو مقصد ڈار صاحب آپ کے ساتھ سامنے لانا یہی ہے کہ چیزیں ہم بلیو کرتے ہیں کہ فیکٹس پر بات ہونی چاہیے, تو ہم نے تو آپ کے سامنے لائیں کہ آپ اس کا جواب دیں. اچھا اب یہ دیکھیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آصف علی زرداری صاحب سے بات کریں گے, تو یہ بلاول بھٹو نے کہا 2 روز پہلے پریس کانفرنس میں کہ ایک کنگز پارٹی سلیکٹ ہو گئی ہے. ہر الیکشن میں کنگز پارٹی آتی ہے, ایک کنگز پارٹی سلیکٹ ہو گئی ہے, اب دوسری کی تلاش ہے. لیکن میں یہ بھی کہتی چلوں کہ ظاہر ہے کہ اشارہ, اور خورشید شاہ صاحب نے تو ہمارے پروگرامز میں بالکل خاص یہ کہا, آپ لوگوں کی پارٹی کا, نواز شریف صاحب کا نام لے کے کہا کہ جی باپ پارٹی کو کہا گیا کوٹ ان کوٹ کہ بجائے ہمارے پاس آنے کے یہ پی ایم ایل این کو جوائن کریں. پھر انہوں نے کہا ساؤتھ پنجاب میں ووٹ کہا گیا ان ناموں کو جن پر ہم نے کام کیا تھا کہ آپ جا کے پی ایم ایل این کو جوائن کریں.
تو خورشید شاہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے جب اشارہ کیا تو ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ کوئی ANP کی طرف تو نہیں ہے، آپ کی پارٹی کی طرف ہے. لیکن آپ کی پارٹی کے لوگ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میاں جاوید لطیف صاحب نے یہ کہا کہ جی جو سلیکشن کمیٹی ہے اس کو بلاول بھٹو نے اپنا CV دیا اور وہ جو CV ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا سلیکشن کمیٹی سے. تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ ماحول بن جاتا ہے ایسا، تو آپ کی پارٹی بھی کچھ اس طرح سے بیانات دے رہی ہے اور یہ بلاول بھٹو کا بھی ہم نے آپ کو بتایا. نہیں دیکھیں، بالکل حقائق نہیں ہے. یہ ڈیفیٹسٹ اپروچ ہے. نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے مسلم لیگ نون اور پرٹیکولرلی مریم نواز صاحبہ، اور اس نے پوری محنت کی اور عوام کو موبلائز کیا، اور آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے اجتماع ہوئے. اور اس کے بعد جب میاں صاحب آئے تو ایک ہسٹورک، یہ میں کہوں تو شاید آپ کہیں گے آپ کے اپنے کولیگز احمد میر نے بھی لکھا اور سب نے مانا، ہمارے جو یعنی فوز ہیں، ہمارے جو مخالفین وہ انہوں نے بھی مانا کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا. سڈنلی 2011 میں جب لانچ کیے گئے کہ لارڈ ڈے کو، اس سے بڑا اجتماع تھا. الحمدللہ ہمیں نہ کسی نے لانچ کیا، نہ ہم نے کسی سے کوئی سپورٹ مانگی، نہ ہم نے کسی سے کوئی ہیومن ریسورس بورو کیا. الحمدللہ میں اس کا انچارج تھا، بائی دی وے ٹرانسپورٹ اور ان چیزوں کا میرا کلیدی رول تھا. شہباز شریف صاحب اوور آل انچارج تھے، مریم بی بی ہمارے ساتھ تھیں. تو ہم نے یہ سارا جو کام کیا ہے اس سے مخالفین کی کچھ نیندیں آرام ہو گئی ہیں. اب وہ اس کو پریمپٹ کر کے اپنا فیوچر کی جو ڈیفیٹ ہے جو ان کے نزدیک ہے، مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے. میں تو فری اینڈ فیئر الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ کو سپورٹ کر رہا ہوں PMLN کی طرف سے، لیکن غالباً ان کو نظر آ رہا ہے کہ غالباً یہ جو جس طرح کی لوگوں کی سینٹیمنٹس ہیں، جو ہماری فیڈ بیک ہے کہ جو دیہاتوں میں جو لوگ ہیں، جو رورل پاپولیشن ہے، وہ وہاں میاں نواز شریف کی پاپولیرٹی اس وقت بہت یعنی ایکسٹریم پہ ہے. جہاں تک شہروں کا تعلق ہے، ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو بڑی اچھی طرح چھان بین کر کے فیلڈ کریں گے. جہاں تک باپ کا جو آپ نے فرمایا کہ میں میری خورشید شاہ صاحب سے بھی بہت، میرا ان سب سے بڑا احترام کا رشتہ ہے. میں ریکارڈ پہ ہوں کہ میں بلاول کو تو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں کہ ان کی والدہ سے میرا ایک بہن بھائی والا رشتہ تھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے نکل آنا چاہیے. ہمیں آپ پولیٹیکل محنت کریں، اگر یا ان کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہے تو وہ ضرور دیں، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی باپ نے ہمیں تو کوئی جوائن نہیں کیا. اگر یعنی ویسے تو یہ سوچنے کی بات ہے، ریفلیکٹ یور سیلف، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آ رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ہارس ٹریڈنگ میں لگے ہوئے تھے. میں اسیوم کر رہا ہوں کہ وہ لے رہے تھے، نہیں ملے اس لیے یہ اپسٹ ہے. ہم نے نہ کسی کو رابطہ کیا ہے، نہ ہم اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ جی ہم کسی اور اس طرح کے گروپ کو اپنے ساتھ کو مرج کروائیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اس بلیم گیم میں کیوں پڑ رہے ہیں. ہم ایک صاف ستھری فری اینڈ فیئر بیسڈ لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ الیکشن لڑے سب، اور جو اللہ نے پھر جو رزلٹ ہوگا، وی آر ویری ہوپ فل. اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمیں وائبز آ رہی ہیں، جو ہمیں جو جتنا کینڈیڈیٹس کی جو انٹرسٹ ہے، اسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی پارٹی اس وقت کتنی لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت اللہ کے گھر امید ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ سمپل میجورٹی تو بہت آسانی سے لیں گے، اللہ نے چاہا تو. جی اس میں ہر ایک پارٹی کو اپنی اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. ہم نے محنت کی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان سے ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیے یہ تو بات درست ہے کہ جو جلسہ تھا نواز شریف صاحب کا، وہ جو کراؤڈ تھا بڑا انتھیوزیاسٹک تھا. یہ کوئی کسی ایجنسی کے تو لوگ نہیں آئے ہوئے تھے، یہ تو آپ کے سپورٹرز تھے. یہ صحیح بات ہے، آپ کو کسی نے روکا نہیں، آپ کو کھلی چھٹی ملی، آپ لوگوں نے موبلائز کیا. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، وہ نظر آ رہا تھا. اچھا، اس کے علاوہ جہاں تک کہ سہولت کاری کی جو بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے ڈار صاحب وہ یہی ہے نا، باجوہ صاحب نے کہا تھا ہم نے زیادتی کی، پھر یہ بات چلی کہ جی جو اب اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بات ہوئی، تو آپ لوگوں کو روکا نہیں گیا. اور یہ کہ بھئی بائیو میٹرکس کہاں ہوئے، کیا ہوئے، پہلے سے ایک جو کیس تھے اس میں
ضمانت ہو گئی. یہ تمام آپ ان چیزوں کو ایڈریس کر چکے ہیں, تو اس طرح کی باتیں تو بہرحال ہو رہی ہیں کافی زیادہ, آپ جانتے ہیں. اور باپ پارٹی سے پیپلز پارٹی کا بات چیت کرنا میرا خیال ہے ہارس ٹریڈنگ تو نہیں ہے, وہ تو الیکشن کا ایک سلسلہ ہے جو میرا خیال ہے الیکشن نیئرنگ شروع ہو گئی ڈار صاحب. تو اس حوالے سے یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے البتہ ضرور کہا تھا کہ اگر آپ نے, میں عرض کرتا ہوں, جی فرمائیے. جی میں عرض کرتا ہوں, جو آپ نے بایو میٹرکس کی بات کی, آپ نے بیل کی بات کی, لیٹ می جسٹ ایڈریس دیز تھنگس, کیونکہ محل یہ گراسلی مس انڈرسٹوڈ ہیں. دیکھیں, آپ کو بھی وہ حق ہے, مجھے بھی وہ حق ہے, اور کسی اور پاکستانی کو بھی حق ہے کہ اگر آپ نے بایو میٹرکس کروانے ہیں, ایز آف ٹوڈے جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہی سسٹم ملک میں نافذ ہے. نادرا نے فرینچائز دیے ہوئے ہیں, آپ میلوڈی سینما چلے جائیں, وہاں آپ جا کے بایو میٹرکس دے سکتے ہیں اسلام آباد میں. جی, اور وہ جو گاڑی کی ٹرانسفر کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے, اور وہ جو پیپر نکلے گا بایو میٹرکس کا, وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو پروسیس کرے گا تو بایو میٹرکس رجسٹر ہو جائیں گے. تو یہ صرف میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ فیسلٹی نہیں یعنی اویلیبل ہے, یہ پورے 24 کروڑ عوام کے لیے فیسلٹی ہے. جو اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں وہ اویل کر سکتے ہیں. ہم نے نادرا سے بایو میٹرکس نہیں کروائے. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, آپ اس کو چیک کروا لیں. ہمارا کسی نادرا کا امپلائی یا کوئی اکوپمنٹ نے آگے نہیں کیے. ہمارے پاس رسید موجود ہے کہ ہم نے جو بایو میٹرکس پروفیشنل کروائے ہیں اس کی پیمنٹ کر کے, اور وہ کوئی بھی کروا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے جی ایئرپورٹ پہ یس آپ بھی کروا سکتے ہیں. آپ اس کو ان کی پرائز دیں, آپ کہہ رہے ہیں پروسیس میں آپشن موجود ہے, وہ آپ کو آگے کرتے ہیں. جی بالکل آپشن موجود ہے, آج بھی آپ چیک کروا لیں. تو یہ پروپیگنڈا جو ہے نا بڑا افسوسناک ہے. نمبر 2, اب آ جاتے ہیں بیل کے اوپر. دیکھیں, جہاں تک بیل کا تعلق ہے, کتنا ایویڈنس آ چکا ہے آپ کے اوپر کہ جی ارشد ملک سے لے کے اپنا جسٹس پیونی جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت صدیقی, اور نمبر آف تھنگز آر دیئر. اور اسی بیسس کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ باعزت طور کے اوپر ایون فیلڈ سے بری ہوئی, اور اس کے اندر چونکہ میاں نواز شریف موجود نہیں تھے تو ان کے خلاف اپیل میں وہ شامل تھے, تو ان کا فیصلہ نہیں آیا. اس کو انہوں نے سینٹ ڈایا, اس کو انجرن کر دیا انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے کہ جب آئیں گے اپلیکیشن دیں گے تو ان کا ہو جائے گا. 2, ساری دنیا میں اس کو یعنی انکریج کیا جاتا ہے اگر کوئی ایون ایبسکانڈر ہے یا کوئی ملک سے کسی وجہ سے, تو اگر وہ جوائن کرنا چاہے, ہماری اپنی تاریخ بھری ہوئی ہے, تو کورٹس اس کو تو ویلکم کرتے ہیں کہ جی آپ کے جوائن کر رہے ہیں. اور چوتھا یہ کہ ان کی ایک میڈیکل ہسٹری ہے. ان کا نومبر 2022 میں لاسٹ ان کی ہارٹ کا ہوا, جون 2023 میں ان کا وہ ہے فائنل ریویو ہوا, اور اس کے ودن ویکس وہ واپس آ گئے. تو اس سے آگے وہ کیا کر سکتے ہیں. اور وہ سارا ریکارڈ جو ہے اپنا میڈیکل, وہ ہائی کورٹ کے ریکارڈ یعنی میں بھی موجود ہے, اور وہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس بھی موجود ہے, کیونکہ اس وقت کورٹ نے کہا تھا کہ آئندہ پنجاب گورنمنٹ کو یہ سارا کچھ پریزنٹ کریں گے اور وہ فیصلہ کریں گے. میں مطلب ہم نے اگر ہم نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہر صحیح بات کو بھی ہم نے اس کا ایک پولیٹیکل ٹوسٹ دینی ہے, اور میں کاش کہ ہم نکلیں ان چیزوں سے, ہم پرفارمنس سے. ہماری اگر حکومت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملے گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ہماری ماضی کی پرفارمنس ہے. ہم نے پاکستان کو 24ویں معیشت بنایا تھا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا پروگرام کا انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہے, آپ نے بھی کہیں جانا ہے. جی آپ کو بھی معلوم ہے جانے, بس لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کل جو ایک وہ او آئی سی کا ان کا سمٹ ہوا عرب لیگ کا, جو وہ اعلامیہ آیا, اس اعلامیہ میں ایک دمڑی بھر ایکشنیبل چیز نہیں ہے. انہوں نے وہی سٹیٹمنٹس ریپیٹ کیے ہیں جو ویسے بھی ریپیٹ کی جاتی ہیں کہ جی ختم کریں اس کو, دہشت وہ جو یعنی کہ بمباری اس کو روکیں اور سیز فائر کریں. تو آپ کو لگتا ہے بحیثیت ایک اس شخص کے جو سمجھتا ہے کہ قبلہ اول وہاں ہے, فلسطینیوں کے ساتھ ہر قسم کی آئین کے, تاریخ کے, ہر چیز کے مطابق جو یو این کا چارٹر ہے, انٹرنیشنل لا ہے, آئی سی جے ہے, یو این جو کہہ رہا ہے, ہر طرح سے ان کے ساتھ ظلم اور ظلم ہو رہا ہے.
تو کیا آپ کو لگتا ہے مسلمان دنیا اور عرب ورلڈ بس اسی جوگی ہے جو کل سٹیٹمنٹ آئی ہے، یعنی کہ کسی جوگی بھی نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک تو آپ کے جذبات کو سیکنڈ کرتا ہوں، ہماری پارٹی بھی سیکنڈ کرتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہماری جنرل کونسل کا اجلاس تھا، ہم نے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، اور اسموگ بھی تھی، اور اس کو ہم نے پوسٹ پون کیا۔ میاں نواز شریف کا ہمارے لیے ایک ہسٹورک پارٹی کی اور ملک میں ایک ایونٹ تھا، ہم نے اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے فلسطین اور کشمیر کے جھنڈے، جو کہ میں ایز انچارج آپ کورس کر رہا ہوں، وہ بھی آپ نے دیکھے ہمارے پنڈال میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف یعنی یہ کافی نہیں ہے، حکومت وقت کو بھی میں نے سینٹ میں بھی پی ایم ایل این کی طرف سے اور ایز لیڈر آف دی ہاؤس بھی میں نے جو یعنی اپنے جذبات جو ہے اپنی پارٹی کے، اپنی لیڈرشپ کے، اپنے ذاتی اپنے ساتھیوں کے جو سینٹ میں ہیں دونوں ہاؤس، دونوں طرف اپوزیشن بھی اور ٹریجری بینچز بھی، اس کو میں نے ایکسپریس کیا۔ ہم نے ایک قرارداد بڑی سٹرونگ کی۔ ہاں اب آتے او آئی سی پہ۔ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ قریباً 2 ارب آبادی اس وقت مسلمانوں کی ہے اور 56 ممالک ہیں، یہ میننگ فل نہیں ہے، اور یہ میننگ فل ایکٹ ہونا چاہیے۔ اور اب چونکہ ہم نہ اس وقت حکومت میں ہیں، نہ ہم اس طرح کا کوئی ایکشن ڈار صاحب کل اگر آپ کی حکومت آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ڈار صاحب میاں نواز شریف جی ڈار صاحب مجھے اس پہ جب کنکلوڈ عراق کرنے دیں۔ اور کویت کی ہو رہی تھی تو میاں نواز شریف یعنی وہاں گولہ باری ہو رہی تھی تو اور یہ گئے تھے 7 جہاز ممالک میں گئے تھے، جی بالکل گئے تھے۔ حکومت ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی اپنی پالیسی ہے، ایک نگران حکومت ہے، اس کی لیمیٹیشنز بھی ہیں، وہ ہر چیز تو اس طرح نہیں کر سکتی جو ایک ریگولر حکومت کرتی ہے۔ لیکن میں تو آپ کو سیکنڈ کر رہا ہوں نسیم بہن، جو آپ نے کہا ہے یہ بہت ہی بدقسمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کا یہ فرض ہے کہ وہ انشور کریں کہ اس سچویشن کو، جو مسلمان اس وقت وہاں ٹریپ ہیں اور جن کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کو فزیکلی اینڈ فائنینشلی اینڈ میننگ فل مدد کریں، اور جیسے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل ادارے تو لگتا ہے کہ مفلوج ہو چکے ہیں غزہ کے حوالے سے، امریکہ اور یو کے تو چند فل اگر فلیج کسی سپورٹ جگہ کریں۔ پہ جانوروں کے اوپر کوئی تکلیف آئے تو تمام تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اور یہ تو ہمارا مذہب بھی جو کہتا ہے سینٹیمنٹس ہیں جو عام لوگوں کے، ایون ان ممالک میں بھی جو بے شک ویسٹ میں بھی وہ زیادہ ہے مسلمان ملکوں سے۔ آپ نے دیکھا کہ جتنی بڑی اینٹی جو اسرائیل الیکشنز ہو رہے ہیں، ریلیز نکلی ہیں، نہیں جی، جلوس یہودی نکلے اتنے کھڑے ہوئے ہیں unprecedented فلسطینیوں کے لیے، یہودی کھڑے ہوئے ہیں امریکہ میں۔ بہت بہت شکریہ ڈار صاحب۔ ناظرین اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔